السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 60۔ اللہ کے راہ میں جو بھی دے اور جو بھی صدقہ کرے محض خدا کی خوشنودی کے لیے دیجئے، کسی اور غرض کی لاگ سے اپنے پاکیزہ عمل کو ہرگز ضائع نہ کیجئے۔ یہ آرزو ہرگز نہ رکھیے کہ جن کو آپ نے دیا ہے وہ آپ کا احسان مانیں، آپ کا شکریہ ادا کریں اور آپ کی بڑائی کا اعتراف کریں۔ نہیں، ہمارے دل میں جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو دیا، یہ میرا شکر ادا کرے، میرے سامنے پس کر رہے۔ نہیں، آپ دیجئے، صرف اللہ کو سامنے رکھ کر دیجئے۔ مومن اپنے عمل کا بدلہ صرف اپنے اللہ سے چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں مومنوں کے جذبات کا اظہار اس طرح کیا گیا ہے: انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تم کو خالص لوجہ اللہ کھلا رہے ہیں، نہ تم سے صلے کے طلبگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے۔ نمود و نمائش اور دکھاوے سے پرہیز کیجئے۔ ریاکاری اچھے سے اچھے عمل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آپ مسجد میں پیسہ دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے دیجئے، کسی کو پتہ نہ چلے، چپکے سے دیجئے، اور اپنے نام کا پتھر بھی نہ لگوائیے۔ بعض مرتبہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، مدرسے میں ایک کمرہ بنوا دیا اور لکھ دیا کہ فلاں بی بی کی طرف سے ہے یا فلاں سیٹھ صاحب کی طرف سے ہے۔ ابا فرماتے تھے، حشر کے میدان میں ہی اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں پتھر دے دے گا، تو نے پتھر کے لیے کیا تھا، پتھر لے لے۔ بڑے سے بڑا کام کیا اور نیت کی برائی کی وجہ سے وہ عمل ضائع ہو گیا۔ ایسا نہ کیجئے، چپکے سے دیجئے، اور بالکل چپکے، اور پھر کسی پر احسان بھی مت جتاؤ، میں نے اتنا کیا، یہ مانتی ہی نہیں ہے، یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ نہ، آپ نے کیا کر کے آپ بھول جائیے۔ اسی لیے کہتے ہیں نیکی کر اور سمندر میں ڈال، نیکی کر اور سمندر میں ڈال۔ یہ اس لیے سخاوت سے دوستی کیجئے اور کسی سے کوئی شکریہ کا انتظار مت کیجئے۔ بس اللہ جانے اور ہم جانے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سخاوت کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ اما یشرکون۔ الحمدللہ بہت پڑھیے۔ الحمدللہ پڑھنے سے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے نماز شروع کرتے ہی الحمدللہ رب العالمین پڑھوایا گیا ہے۔ جب بھی کوئی بات کہیں تو الحمدللہ رب العالمین پڑھیے۔ کوئی بھی کام ہوا تو کہیے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ علی کل حال نہیں پڑھوایا، بلکہ سورہ فاتحہ میں پڑھوایا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی کام ہو گیا، شادی ہو گئی کسی جگہ، پڑھیے الحمدللہ رب العالمین۔ دکان مل گئی، پڑھیے الحمدللہ رب العالمین۔ کہ کوئی کام اٹکا ہوا تھا وہ ہو گیا، کہیے الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا جملہ اپنی زبان پر بار بار لائیے، اٹھتے بیٹھتے۔ صرف الحمدللہ کہنا یہ بھی اچھا ہے، لیکن فقہاء اور علماء نے لکھا ہے، اور پہلے میں حدیث بیان بھی کر چکا ہوں ابن کثیر کے حوالے سے، کہ الحمدللہ رب العالمین کا کہنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔